دل اگر پاکیزہ ہے، دل اور صاف ستھرا ہے، بالکل اس طرح سے جیسے آئینہ ہوتا ہے، تو ایسے دل والے آپس میں مل کے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں۔ لیکن اگر دل پھٹ جائے، دل میں غبار آ جائے، دل پر میل آ جائے، انسان کا دل خراب ہو جائے، تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں دوری ہوتی ہے، پڑوس پڑوس میں دوری ہوتی ہے، رشتہ داروں میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بھی وہ انسان نہیں جائے گا جس کے دل میں بغض اور حسد ہوگا، کینہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب جنت میں جنتیوں کو داخل فرمائیں گے تو سبوں کے دل کو ایک طرح بنا دیں گے، جیسے ایک انسان کا دل ہوتا ہے، آپس میں کوئی کدورت باقی نہیں رہے گی، کوئی اختلاف نہیں رہے گا، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیں گے، دھل دیں گے اور اس طرح سے بنا دیں گے جیسے آئینہ ہوتا ہے۔ اور اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے اور بڑی اہمیت دے کر کے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، دل کو پاک کیا، دل کو صاف کیا۔ تزکیہ کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ اور زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو مال کی گندگی دور ہو جاتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، مال صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، تو پھر اس دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس دل میں اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مسکن، اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ اور اللہ کے اترنے کی جگہ انسان کا دل ہے۔ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، جیسے بادشاہ کسی ملک کا ہوتا ہے، اگر ملک کا بادشاہ بگڑ جائے، ملک کا وزیر اعظم بگڑ جائے تو اس کا بگاڑ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے اور اس کا بگاڑ کسی ایک فرد تک باقی نہیں رہتا کہ بادشاہ بگڑ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بادشاہ جب بگڑتا ہے تو پھر ملک اور ملک میں لڑائی ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں اور پھر انسان سے ٹکراتے ہیں۔ ان دلوں میں جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو آدمی سے ٹکراتا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں دیکھتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں جب آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تیز رفتار میں، تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، مکانات گر جاتے ہیں اور بہت سارے گھر گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فضائے بسیط کے اندر جو باہر کی دنیا ہے، اس دنیا میں آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ اس آندھی اور طوفان کے نتیجے میں گھر گرتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، آدمی کی جان جاتی ہے۔ لیکن جب دل میں طوفان اٹھتا ہے، دل کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، دل جب خراب ہوتا ہے، دل جب بگڑ جاتا ہے، انسان کو مارتا ہے، انسان کو ذبح کرتا ہے، انسان کو کاٹتا ہے، موب لنچنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ دل بگڑ چکا ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ بگڑ جائے تو اس ملک کی خیریت نہیں رہتی۔ اسی طرح سے انسان کا جب دل بگڑ جاتا ہے تو دنیا کے اندر فسادات برپا ہوتے ہیں اور انسان آپس میں کٹتے ہیں، مرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو پاک رکھنے اور صاف رکھنے کی بہت زیادہ ہدایات فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب
خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں۔ وہ دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ دل بگڑ جائے تو آنکھ آزاد ہو جاتی ہے، بے راہ روی اختیار کرتی ہے، محرم کو بھی دیکھتی ہے، غیر محرم کو بھی دیکھتی ہے۔ دل بگڑ جائے تو یہ ہاتھ غلط اٹھتا ہے، جس ہاتھ کو یتیموں کے سر پہ جانا چاہیے تھا، جس ہاتھ کو مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، وہ ہاتھ ظالم بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل بگڑ چکا ہے۔ دل بگڑتا ہے، پاؤں کا رخ بدل جاتا ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف جانا چاہیے، نیک کاموں کی طرف اٹھنا چاہیے، لیکن یہ پاؤں سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان وہ کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا۔ انسان کے کرتوت کو دیکھ کر جانور شرمانے لگتا ہے۔ انسان کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، وہ زنا بھی کرے گا، شراب بھی پیے گا، کان بھی بے راہ روی اختیار کرے گا، کان کے ذریعے سے بھی غلط مواد کو اپنے اندر داخل کرے گا۔ دیکھا آپ نے، جب دل بگڑ گیا، دل کے اندر ایمان نہیں رہا، دل کے اندر پختگی نہیں رہی، دل کی تربیت نہیں ہو سکی، دل میں ایمان نہیں اتر سکا، دل میں اللہ کا خوف نہیں آ سکا، اور اللہ کے احترام اور اس کی اہمیت جب پیدا نہیں ہو سکی، تو پھر اس دل کے ذریعے سے کتنی بغاوتیں پیدا ہو گئیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک بادشاہ کی رعیت ہوتی ہے اور اس کے صوبے ہوتے ہیں اور ضلع ہوتے ہیں، ہر جگہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے دل کے بھی صوبے ہیں، دل کے بھی ضلع ہیں۔ یہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور کان اور ناک، یہ ان کی رعیت ہے۔ دل بگڑتا ہے تو رعیت بگڑ جاتی ہے، دل ٹھیک ہوتا ہے تو رعیت ٹھیک رہتا ہے۔ اس لیے رعیت کو صحیح جگہ پر لانے کے لیے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کی اہمیت کا اندازہ دنیا کے ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا کے ڈاکٹر کے نزدیک، بڑے بڑے ماہرین کے نزدیک، دنیاوی اعتبار سے جسم کو صحیح سالم رہنے کے لیے دل کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کا کوئی عضو بگڑ جائے، کڈنی خراب ہو جائے، آنکھ خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے، پاؤں خراب ہو جائے، ہاتھ خراب ہو جائے، انسان زندہ رہتا ہے، لیکن دل اگر خراب ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کا دل اگر معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے جب خراب ہو جائے تو پھر انسان کے اعمال اچھے صادر نہیں ہوتے ہیں، انسان بگڑ جاتا ہے، پھر طلاق واقع ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، اور پھر دونوں گروپ